السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کا نام محمد امیر تھا، مگر شاید اپنے نام کے ساتھ لگے لفظ محمد کی توقیر کو کبھی وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا. مال و دولت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت نواز رکھا تھا. دبئی میں اس کی اپنی مشینری اور ٹرانسپورٹ کا کام تھا. دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے چند بڑے بزنس مینز میں سے ایک تھا، مگر جوں جوں اس کے پاس دولت بڑھتی جا رہی تھی ایسے ہی وہ راہ ہدایت سے غافل ہوتا جا رہا تھا. یہاں تک کہ جب کاروبار سے اس کی آمدنی کروڑوں میں پہنچ گئی تو اپنے گاؤں کا وہ سب سے بڑا فرعون بن گیا تھا. جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا تھا جن کے لیے دولت بعض دفعہ ان کے ایمان سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال اس کے گھر میں کام کرنے والے اس کا ملازم اور خدمتگار شخص کی تھی، جو اس کے ظلم کا اس قدر نشانہ بنا کہ اس ظالم شخص کا قرض چکاتے چکاتے اس کی نسل ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے ظلم کے بعد بھی رب نے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ڈھیل کو اس نے اپنی دولت کی وجہ سے حاصل ہونے والی طاقت کو سمجھ لیا تھا. یوں تک کہ خدا نے اس کی لگامیں کھینچ لیں اور آج وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا ہے. محمد امیر کے ڈیرے پر مجید نامی ایک غریب شخص کام کرتا تھا. اس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھٹے سے قرض لے رکھا تھا. اس قرض کی مد میں سالوں تک وہ بھٹے پر مزدوری کرتا رہا، مگر خوف خدا سے عاری بھٹے کے مالکان اور منشی نے اس کے قرضے کو کم کرنے کی بجائے بڑھا دیا تھا. تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے مجید کبھی بھی رقم کا حساب کتاب نہیں رکھ پایا تھا، اس لیے بھٹا منشی جو کچھ اسے بتا دیتا تھا وہ چپ چاپ کر کے تسلیم کر لیتا تھا. یہاں تک کہ اتنے سالوں کام کرنے کے بعد بھی اس کی قرض کی رقم کم ہونے کی بجائے بڑھ کر دگنا ہو چکی تھی. اس کی وجہ بھٹے کے منشی کی بے ایمانی تھی، کیونکہ مجید بیچارہ بھٹے سے خرچ کر کے جو رقم لیتا تھا منشی اسے 3 گنا بڑھا کر کاپی میں لکھ دیتا تھا. یوں اس کا قرض گھٹنے کی بجائے بڑھتا گیا، جو کہ تقریباً 2 گنا ہو چکا تھا. پھر ایک دن ڈیرے پر جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے محمد امیر کو ایک خدمتگار ملازم کی ضرورت آن پڑی. اس نے بھٹے پر جا کر مجید کی رقم ادا کی اور اسے بھٹے سے چھڑوا کر اپنے ڈیرے پر بطور خدمتگار ملازم رکھ لیا اور جانوروں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی. امیر کا رویہ بھٹا مالکان سے بھی بدتر تھا. وہ مجید سے مشقت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر تشدد بھی کرتا تھا اور مجبوری کے مارے مجید کو چپ چاپ یہ تشدد برداشت کرنا پڑتا تھا. باقی گاؤں والوں کی طرح میں نے بھی محمد امیر کو چاچو کہہ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اس غریب پر ظلم نہ کیا کرو. اور باقی گاؤں والوں کی طرح مجھے بھی محمد امیر نے جواب دیا تھا کہ اگر تم کو اس کی اتنی ہمدردی ہے تو اس کا قرض ادا کر کے آزاد کروا دو. مگر میری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کا قرض ادا کر پاتا. میری حیثیت اس کے لیے دعا کرنے کی تھی اور وہ میں آج بھی کرتا ہوں. خیر، محمد امیر کا جواب سن کر میں خاموش ہو گیا اور دوبارہ کبھی اس سے التجا نہیں کر سکا. وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا. ایک دن مجید کو ایک جانور نے ٹکر ماری اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو امیر نے بجائے اس کا علاج کروانے اور اس کا قرض معاف کرنے کے، اس کی مالی مدد کرنے یا اسے سپورٹ کرنے کے، الٹا اس سے ضمانت مانگی تھی کہ جب تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی تو تم دوبارہ یہاں کام کرنے کے لیے خود بخود آ جاؤ گے. یہ ضمانت لینے کے بعد اس غریب خدمتگار کو علاج کے لیے جانے دیا گیا تھا. غریب ملازم کے گھر والوں نے کسی دیسی حکیم سے وہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ بندھوائی تھی جسے ٹھیک ہونے کے لیے کم از کم 6 مہینے درکار تھے. محمد امیر کے پاس اتنا صبر کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، لہٰذا مجید کی جگہ پر اس نے اس کی بیوی کو مجبور کر کے کام پر لگا دیا تھا. مجید کی بیوی کے ذمہ گھر کے سارے کام کرنے کے علاوہ بھینسوں کے باڑے کے چھوٹے موٹے کام بھی تھے، جن میں بھینسوں کا گوبر اٹھا کر باہر پھینکنا، صفائی کرنا، بھینسوں کو پانی پلانا اور چھاؤں دھوپ میں باندھنا شامل تھا. سخت سردی میں اتنی زیادہ مشقت کی وجہ سے مجید کی بیوی ڈبل نمونیا کا شکار ہو کر مر گئی تو مجبوراً مجید کو اس کی بیٹی اپنے پاس لے گئی. کیونکہ گھر میں اب دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، مگر مجید کا داماد اسے رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا. وہ مجید کا علاج معالجہ تو دور، اس کو روٹی تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اسی وجہ سے روز روز گھر میں جھگڑا رہنے لگا. مجید کے پاس بیٹی کی دہلیز پر رہنے کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، اور بیٹی کے پاس رہنا بھی ممکن نہیں تھا. وہ بستر مرگ پر پڑا اپنی موت کی دعا کر رہا تھا، مگر موت سے بڑا صدمہ اس کی زندگی نے اسے دکھا دیا تھا. ایک دن طیش میں آ کر اس کے داماد نے اس کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا، اور اسی صدمے کے ساتھ مجید بھی موت کے منہ میں چلا گیا تھا.
یوں دونوں باپ بیٹی کو ایک ہی دن قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور اس نام نہاد رئیس ذات بزنس مین محمد امیر کا قرض اتارتے پورا خاندان موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ مجید کی موت کے بعد امیر کی لگام کھینچ لی گئی تھی۔ اس کا کاروبار دبئی میں مقیم مقامی بزنس پارٹنر نے ہتھیا لیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ پاکستان منتقل ہوا۔ پاکستان میں موجود ساری جائیداد اپنے بیٹے اور بیٹی کے نام پر منتقل کر رکھی تھی۔ بیٹی محبت کی شادی کر کے محبوب کے ساتھ کینیڈا منتقل ہو گئی، جبکہ بیٹا نشے کی لت میں پڑ گیا اور آہستہ آہستہ کر کے ساری زمین جائیداد بیچ ڈالی، یہاں تک کہ اب وہ گھر کے برتن بیچ کر نشے کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ بیٹے کے ہاتھوں زوال پذیر ہوا محمد امیر آج ایک لقمے کو ترس رہا تھا۔ آج روٹی کے لیے وہ انہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا جن کے کہنے پر کبھی وہ امت محمدی کے اس فرد پر جو اس کا خدمتگار ملازم تھا رتی برابر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ تک محمد امیر کی حالت پہنچی تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف بیٹھا کہ میں اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی، امام مسجد اور گاؤں کے معزز لوگوں سے التجا کر کے گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ کروایا کہ ترتیب کے ساتھ باری باری ہر روز ایک گھر محمد امیر اس کی بیوی اور بیٹے کو کھانا فراہم کرے گی۔ اس طرح کسی پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ میری اس رائے کو امام صاحب اور گاؤں کی پنچایت نے پسند کیا اور یوں میری اس رائے پر عمل شروع ہو گیا۔ آج محمد امیر اسی خدا کے نام پر دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہے اور زندہ ہے اور انہی لوگوں کا محتاج ہے جن لوگوں کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری مخلوق اشرف المخلوقات انسان مجید پر کبھی رحم نہیں کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اسے رحم کرنے کا کہتا تھا تو یا تو وہ اس کو بے عزت کر دیتا تھا یا پھر اس کی بات سن کر انسنی کر دیتا تھا۔ وقت کتنی جلدی گزر گیا تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ محمد امیر کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے، عروج و زوال خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کو مد نظر رکھنا چاہیے، کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔